بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرڈ لائف اور اسلام اس موضوع پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ استخارہ اور شادی کا کنیکشن کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جب کبھی بات شادی کی چلتی ہے، انگیجمنٹ کا کہیں کوئی ذکر ہوتا ہے، سب سے پہلے نمبر پر جو بات ذہنوں میں آتی ہے وہ ہے استخارہ۔ یعنی اگر ہمیں کسی سے رشتہ طے کرنا ہے، شادی کرنی ہے، نکاح کی بات آگے بڑھانی ہے، بات پکی کرنی ہے، تو گھر کا کوئی ایک فرد، گھر کا کوئی بڑا یا جس سے رشتہ کرنا ہے، جس کا رشتہ چلنا ہے، وہ استخارہ کر لیتا ہے اور استخارے کی بنیاد پر بات آگے بڑھتی ہے، انگیجمنٹ ہوتی ہے، نکاح وغیرہ کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے استخارے کو ایک بڑی عجیب قسم کی چیز سمجھ لیا، کچھ لوگوں نے استخارے کو مذاق سمجھ لیا، کچھ لوگوں کا مسئلہ معاملہ یہ ہے کہ بات پوری پکی ہو جانے کے بعد، طے ہو جانے کے بعد رشتے کو ختم کرنے کے لیے، انگیجمنٹ کو توڑنے کے لیے استخارے کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ استخارے کا مذاق ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ استخارہ ہے کیا، اس سلسلے میں شریعت نے کیا تعلیمات ہمیں دی۔ سب سے پہلے نمبر پر استخارہ کیا ہے؟ جب آدمی کو کسی جائز کام کے سلسلے میں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ اس کام کو کرنا درست ہے یا اس کام کو کرنا درست نہیں ہے، اس کام میں ہمیں فائدہ ملے گا یا نقصان ملے گا، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے شریعت نے ایک بہت پیارا طریقہ دیا ہے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارے کا مطلب خیر طلب کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور مانگنا کہ پروردگار جس کام میں میرے لیے خیر ہو، میرا دل اس کی طرف پھیر دیجئے، یہ استخارہ ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، استخارے کی اہمیت کیا ہے؟ بڑی صراحت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت سمجھائی، فضیلتیں بتائیں، طریقہ بتایا آپ علیہ السلام نے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کے بارے میں ایسی تفصیل سے سکھلایا کرتے تھے جیسے آپ علیہ السلام قرآن کریم کی کوئی سورت ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی اہمیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی تلقین فرمائی کہ کوئی بھی کام ہو، اللہ پاک سے پہلے خیر طلب کرو، اللہ سے دعا مانگو، پھر اس کام کو کرنا شروع کرو۔ یہ استخارے کی اہمیت ہے۔ تیسری بات، استخارہ کب کیا جائے؟ کب استخارہ کرنا چاہیے؟ عموماً لوگ پہلے ارادہ کر لیتے ہیں یا بات پکی کر لیتے ہیں، اس کے بعد استخارہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ استخارہ ارادے سے پہلے ہوتا ہے، کام کرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ کام شروع کرنے کے بعد استخارہ نہیں ہوتا، ارادہ کر لینے کے بعد استخارہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے، آپ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، تو استخارے کے بعد بھی آپ کے دل میں وہی بات بیٹھی ہوئی رہے گی۔ کسی سے رشتہ کرنے کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر لیا تو استخارے کے بعد بھی دل میں یہی بات رہے گی کہ اس جگہ رشتہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے استخارہ جو ہے وہ ارادے سے پہلے، آپ نے ابھی بات شروع نہیں کی، ابھی لڑکی کا رشتہ آیا یا لڑکے کے لیے رشتہ آیا، بات شروع کرنے سے پہلے استخارہ کیا جائے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ استخارہ کون کرے؟ عموماً جس سے متعلق رشتہ ہے، جس کو شادی کرنی ہے، جس کو نکاح کرنا ہے، اس کو استخارہ کرنے کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کر رہے ہیں، کوئی بڑے بزرگ کر رہے ہیں، کوئی بڑے پیر کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کل تو ایک فیشن بن گیا ہے کہ ٹی وی میں کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے، اس سے استخارہ کروایا جاتا ہے، دوسروں سے استخارہ کروایا جاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کا کام ہے، جس کی شادی ہونی ہے، جس کو نکاح کرنا ہے، وہ خود استخارہ کرے۔ اور استخارہ
جس کا کام ہے اسی کو کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے ماں باپ کر لیں, اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کر لیں, ان کے استخارے سے کام نہیں ہوگا. جس کا کام ہے, جس کی شادی ہے, اس کو استخارہ کرنا چاہیے. اور پانچویں بات, استخارے کا طریقہ کیا ہے. ہمارے پاس سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم ایک مخصوص قسم کی نماز پڑھیں گے, دعا کریں گے اور کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے, کروٹ پہ لیٹ جانا ہے, اور پھر اچھا خواب پڑے گا تو کام اچھا ہوگا, برا خواب پڑے گا تو برا کام ہوگا. یہ سب نہیں ہے. نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے, وہ نماز پڑھ لی جائے. دعا حضور نے بتائی ہے, وہ دعا پڑھ لی جائے, وہ دعا کر لی جائے, اور پھر آرام سے آدمی سو جائے. اب کوئی خواب پڑھنا ضروری نہیں ہے, اور کوئی اچھا خواب پڑھتا ہے یا برا خواب پڑھتا ہے تو اس کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. استخارے کا مطلب خیر کی دعا کرنا ہے. جب آپ نے خیر کی دعا کر لی ہے, نماز آپ نے پڑھ لی ہے, اب صبح ہونے کے بعد دل جہاں مطمئن ہو جائے اسی طرف آپ اپنے کام کو پھیر لیں, اسی رشتے کا انتخاب کر لیں, اسی جگہ آپ اپنی لڑکی کا یا اپنے لڑکے کا نکاح کر لیں. بات ختم ہو گئی. یہ ہے استخارے کا مطلب. یہ نہیں ہے کہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور مستقل رشتہ کی استخارہ کیا جا رہا ہے, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ خواب ہے وہ خواب ہے. ان سب چیزوں کا استخارے سے تعلق نہیں. اور پھر آخری بات, چھٹی بات, جب استخارہ ہو گیا, جب آپ نے کوئی کام کر لیا, دل کہیں مطمئن ہو گیا, تو اب بس اس کام کو خیر سمجھ کر لیا جائے. آپ کو اگر اس میں آگے چل کے نفع ملتا گئے, بات صحیح سمجھ میں آتی گئے, بات بنتی گئے, رشتہ آپ نے کر لیا, میاں بیوی آرام سے اطمینان سے ہیں, تو بس یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے. اور اگر وہاں کوئی نقصان نظر آتا ہے, دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, اختلافات ہو رہے ہیں, تب بھی چونکہ آپ نے استخارہ کر لیا, اللہ سے خیر مانگ لیا, تو جو حالات اچھے پیش آئیں یا برے پیش آئیں, ہر حال میں اسی کو خیر سمجھا جائے. چاہے یہ خیر ہمیں اب سمجھ میں نہ آئے, بعد میں سمجھ میں آئے گا یا آخرت میں سمجھ میں آئے گا, لیکن ہے وہی خیر جو کام آپ نے استخارے کے بعد اختیار کر لیا ہے. استخارے کے سلسلے میں یہ کچھ اہم باتیں ہیں, ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. شادی سے پہلے استخارہ کر کے نکاح اور رشتے کی بات کو آگے بڑھانا چاہیے.